عزیز طلباء، جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس میں دو حیثیتیں پنہاں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ ایک بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو رہا ہے اور وہ میرے وطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی سرپرستی کے لیے ہمارے مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب بستوی تشریف فرما ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دوسری حیثیت انعامی پروگرام کی ہے۔ چشمائی امتحان ہوا۔ یہ بات حضرات علماء کرام کو معلوم ہے کہ سالانہ جو امتحان ہوتا ہے، سالانہ امتحان کے سارے اختیارات رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کو ہے۔ ہم لوگ اس سے مربوط ہیں، وہیں سے اساتذہ امتحان لیتے ہیں، رزلٹ بنتا ہے، پھر انعامات بھی ان کی اپنی سطح پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس لیے طے یہ پایا کہ سالانہ امتحان نہیں بلکہ ششماہی کو بنیاد بنا کر بچوں کو انعام دیا جائے گا، تو اس لیے مجلس منعقد کی گئی۔ یہاں ہمارے حضرت مولانا محمد اسلم جاوید صاحب القاسمی، صدر جمعیت علماء ضلع رامپور اور محتمم مدرسہ فیض العلوم تھانہ ٹین رامپور تشریف فرما ہے۔ بچے کی سرپرستی تو بستوی صاحب فرما رہے ہیں اور بھی اکابر جزوی طور پر، لیکن کلی طور پر سرپرستی ہمارے صدر محترم جمعیت کے ہی فرما رہے ہیں۔ صدر ہوتا ہے، جہاں بیٹھ جائے وہی صدارت اس کے سر زیب دیتی ہے اور خود ہی پہنچ جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، آئے ہیں، نام لوں جب بھی نہ لوں جب بھی، سب قرآن پاک کی محبت میں اور مہمانان رسول کی عظمت میں یہاں تشریف فرما ہے۔ ہمارے ابھی بھائیوں کو بیچارے بیٹھا بھی نہیں جاتا، لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ فرحت بھائی ہمارے کتنے بیمار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آئے۔ اللہ پاک سے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ مولا دنیا میں بھی انہیں سرخرو فرمائے اور بعد مرنے کے بھی یہی مجلس ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم دعا ہی دے سکتے ہیں، فقیر لوگ ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے میں ایک بات کہوں گا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی تفسیر ہے ترجمان القرآن، اس میں لکھا ہے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کہ لوگ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیکن لوگ غفلت کیوں برتتے ہیں اس عظیم الشان کتاب سے جس کے نزول کے باعث شب قدر بنی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق نے بھی ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یاد تو بہت کیا دو چیزوں کو، لیکن ظلم بھی انہی دونوں چیزوں کے ساتھ کیا ہے، ایک حضرت حسین کو اور ایک قرآن پاک کو۔ لیکن بس معاملہ یاد کرنے کا جو ہے وہ یہی ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، بس اس سے زیادہ بڑھے نہیں۔ یاد بھی سب سے زیادہ کیا اور ظلم اور ناانصافی بھی انہی دونوں چیزوں کے ساتھ ہم نے کی۔ کربلا کو یاد رکھا، اس کے پیغام کو سرے سے فراموش کر دیا کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، تو سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ یہ پیغام تھا۔ بہرحال یہ قرآن پاک کے تعلق سے بات ہو گئی۔ رہا مسئلہ پروگرام انعام کا، تو جو بچے اس گئے گزرے دور میں اپنے گھروں سے نکل کر اس نورانی ماحول میں چلے آئے، تو سمجھ لیجئے کہ کامیابی کا پہلا زینہ طے کر لیا۔ مادیت کے اس دور میں جبکہ انسان کے دل و دماغ پر پیسوں کا، روپیوں کا، سکوں کی جھنکاروں کا پردہ پڑا ہوا ہے، ایسے دور میں اگر کوئی
پیغمبر کی جانشینی کی طرف سوچتا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں مبارکباد کا مستحق۔ یہ اور بات ہے کہ علم یہی نہیں ہے، علم تو یہ ہے کہ شروع یہاں سے کریں اور اختتام وہاں تک ہو جہاں بیٹھ کر ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان تمام شعبوں میں دسترس حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں شکایت نہ رہے کہ ہمارے خلاف ناانصافی ہو رہی۔ جہاں لوگ ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں جب تک ہم وہاں نہیں پہنچیں گے تب تک ہم کسی کا گریبان بھی نہیں پکڑ سکتے۔ اس لیے اپنے اندر مجبور نہیں، مظلوم نہیں، طاقتور بنے، اور اس کے لیے تعلیم ہی زینہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ ابھی انعام ملے گا، کچھ بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے اور کچھ اس سطح تک پہنچتے پہنچتے رہ گئے ہیں۔ جنہوں نے پوزیشن حاصل کی وہ بھی قابل مبارکباد، اور جو پہنچتے پہنچتے گر گئے تو علامہ نے کہا تھا کہ وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل نہیں ہیں، بلکہ ایک شاعر ہیں فنا نظامی کانپوری، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہائے کیا چیز ہے یہ لطف شکستہ پائی، ہائے کیا چیز ہے یہ لطف شکستہ پائی، حوصلے اور بڑھے کوشش ناکام کے بعد۔ تو یہ آپ کے لیے اس میں عبرت ہے، درس ہے۔ میں شاید آپ تک نہیں پہنچ سکا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ میرے جذبات پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ بات تو بہت ہی ناانصافی کی ہے، یہ جو میخانہ آباد ہے، رندوں کا جو دھوم ہے یا ہجوم ہے کہ کشاں کشاں مختلف دیار سے چلے آ رہے ہیں، اس ماحول اور فضا کو قائم کرنے والے، اسے سازگار بنانے والے رامپور کی سطح پر اگر کوئی شخصیت ہے تو مولانا محمد اسلم قاسمی کی ذات گرامی ہے۔ میں 16 سال سے یہاں مقیم ہوں، اس میں کوئی تملق اور چاپلوسی اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ظاہر ہے میں آپ کے ماتحت تو ہوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سدا بہار جو فضا ہے سدا بہار ہی رہے، آپ کا سایہ بھی ہو، پرندوں کا ہجوم ہو، مے کشی کا یہ دور چلتا رہے، اور نہ ہوں گے باد کش تو باد گلفام کیا ہوگا، یہ شیشہ یہ سراہی یہ صبح یہ جام کیا ہوگا، ہمارا حال ہے ساقی ہوا جو کچھ کی ہونا تھا، تیری محفل اگر اجڑی تیرا انجام کیا ہوگا۔ یہ ملت کی آبرو ہے، یہ جماعت، یہ جس دن نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا ہندوستان کی سطح تک خدا حافظ ہے۔ بھئی یہ بات کرنی تھی، اب میں ذرا تاثرات پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا احمد ادریس صاحب جو اس مدرسے کے مجلس شورا کے معزز رکن ہیں، تشریف لائیں، 2-4 منٹ میں تاثرات پیش فرمائیں۔ حضرت صدر محترم کچھ کہیں گے، دعا ہو جائے گی، بچہ پڑھے گا۔